1965 کی جنگ پاکستانی افواج کے جذبہ ایمانی کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کو جب پاکستان پر شب خون مارا گیا تو پاکستانی افواج اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھیں۔ اس حملے کو پسپا کرنے کے لیے افواج کی نفری اور آلات جنگ بھی دشمن کے مقابلے میں کافی کم تھے۔ اس کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو پاکستانی افواج نے اللہ کی مدد سے ناکو چنے چبوا دیے۔ جب دلوں میں جذبہ ایمانی ہو اور اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگر جذبہ ایمانی سے فضائے بدر جیسی کیفیت پیدا کی جائے تو اللہ بھی غزوہ بدر کی طرح اپنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ میرے وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اگر 1965 کی جنگ کو حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو جذبہ ایمانی اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ جنگ جیتنا ناممکن تھا۔ نہ صرف پاکستان کی افواج بلکہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان ملک کی حفاظت کے لیے جان لٹا دینے کو تیار تھا۔ 1947 میں ہمیں دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام پر پہلا بننے والا ملک ملا اور 1965 کو ہمیں ایک قوم ملی جو یکجان ہو کر دشمن کے ارادے کو خاک میں ملانے کے لیے جان کی بازی لٹانے کو تیار تھی۔ یہ جذبہ اور یہ جوش اس کے بعد ہمیں کبھی ویسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب پیاز کے چھلکے میں لکھتے ہیں کہ ایک دانشور کے مطابق زمینی حقائق کی روشنی میں یہ جنگ پاکستان کو ہار جانی چاہیے تھی اور بھارت کو پاکستان پر قابض ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ بھارتی حملے کا پلان فوجی اصولوں کے لحاظ سے عین پریکٹیکل تھا، اس میں کوئی سکم نہ تھا۔ جنگ چھڑی، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور عجیب و غریب نوعیت کی خبریں آنے لگیں۔ یہ خبریں مافوق الفطرت عناصر سے بھری ہوئی تھیں۔ قدم قدم پر معجزات کے تذکرے تھے، اخباروں کے کالم ایسے بیانات سے بھرے ہوئے تھے، لوگ ان خبروں کو سنتے اور سر دھنتے تھے۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اعلیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اجلت میں گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان کے جہاد میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ جنگ بدر کے شہداء محاذوں پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین سفید ملبوسات پہنے سیالکوٹ کے قرب و جوار میں محاذ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ ایک محاذ کے بھارتی قیدی کا بیان تھا کہ سفید پیرہن والی پاکستانی فوج بھارتیوں کو تہس نہس کر رہی تھی۔ دوسرے محاذ کے قیدی کا بیان تھا کہ سرخ ٹوپیوں اور چھوٹے قد والے پاکستانی فوجیوں نے بھارتی سینا کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ بھارتی توپچی نے کہا کہ گولے پھینکنا بیکار تھا۔ ایک سفید ریش بوڑھا میرے گولے کیچ کر کے پرے پھینک دیتا تھا۔ بھارتی ہوابازوں کا بیان تھا کہ جب وہ گولے پھینکتے تھے تو سفید ریش بوڑھے انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر زمین پر یوں رکھ دیتے تھے کہ وہ پھٹتے نہ تھے۔ سارا پاکستان ان معجزوں سے گونج رہا تھا۔ اسی طرح اپنی ایک اور کتاب الکھ نگری میں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ لاہور کا ایک مست جو کبھی نہیں بولا تھا اور جسے لوگ چپ شاہ کہتے تھے، گلی کوچوں میں گھوم پھر کر چلانے لگا، لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں، ڈرو نہیں فتح ہماری ہوگی۔ سیالکوٹ سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سینکڑوں سفید گھڑ سوار دیکھے جو سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کہتے تھے کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ کو مدینہ منورہ سے خط موصول ہوا، لکھا تھا جس روز لاہور پر حملہ ہوا اسی رات مدینہ منورہ میں مقیم 2 افراد نے خواب میں دیکھا کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، پاکستان میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج محاذ کو خالی دیکھ کر خود بخود رک گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ محاذ کا خالی ہونا پاک فوج کی چال ہے، مقصد بھارتی فوج کو گھیرے میں لینا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ سرگودا پر بہت سے بم گرائے گئے،
صرف 2 بم پھٹے جو ٹارگٹ سے دور پھٹے، حالانکہ سرگودا کے اڈے پر سارے ہوائی جہاز باہر تھے۔ ممتاز مفتی کے جاننے والے ایک قاضی صاحب نے انہیں بتایا کہ بڑے بزرگ میدان جنگ میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہوتا کہ پنڈی میں 21 بم گرائے جائیں اور ان میں سے صرف 5 پھٹیں۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارے 500 جوان محاذ پر بھارتیوں کو 5000 دکھائی دیتے ہیں یا 5 لاکھ۔ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی۔ بھارتی قیدیوں کے بیانات حیران کن تھے۔ سیالکوٹ میں پکڑے جانے والے قیدیوں نے پوچھا کہ پاک فوج میں وہ سفید وردیوں والے کون تھے؟ کھیم کرن کے قیدی نے کہا، سرخ وردیوں کے گھڑ سواروں نے بھارتی فوج کو زچ کر دیا۔ ایک بھارتی پائلٹ قیدی نے کہا کہ ملتان میں 3 بوڑھے بھارتی بم کیچ کر کے پرے پھینک دیتے تھے۔ بھارت کے XCN کا پائلٹ بیٹا جو بیل آؤٹ کر گیا تھا پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بیل آؤٹ بیل آؤٹ، حالانکہ کوئی پاکستانی جہاز میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ میں اس قدر کنفیوز ہو گیا کہ بیل آؤٹ کر دیا۔ بھارتی جرنیل کریپا کا بیٹا جو پائلٹ تھا پکڑا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں دریائے راوی کے پل کو تباہ کرنے کے لیے آیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہاں 1 کے بجائے 6 پل نظر آئے۔ بہت سے پاکستانی صحافی اور مصنفین جنہوں نے جنگ کے میدانوں کا دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی بھارتی فوج نے ہتھیار پھینکے غلط فہمی میں پھینکے، کیونکہ پاکستانی فوج اصل میں تعداد میں کافی کم تھی، لیکن بھارتیوں کو وہ تعداد میں بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ سننے میں یہ واقعات مافوق الفطرت اور حقیقت کی دنیا سے دور لگتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی مدد پر پورا یقین ہے۔ اگر جذبہ ایمانی اور اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو تو غزوہ بدر کی طرح اللہ آج بھی اپنے بندوں کے لیے غیبی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔